ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا یسوع مسیح کے وہ گواہ، وہ عینی شاہدین جنہوں نے یسوع مسیح کو زندہ دیکھا، یسوع مسیح کو چھوا، یسوع مسیح کو محسوس کیا. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کھایا اور پیا. زندہ ہوئے مسیح کے ساتھ انہوں نے کھایا بھی، انہوں نے پیا بھی، اور وہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے گواہ ٹھہرے. اور وہ چلا کر کہتے رہے، ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. اور پاک روح بھی اسی لیے نازل ہوا تھا کہ ہم گواہ ہو جائیں. آمین. پاک روح صرف ہمیں غیر زبانیں بولنے کے لیے نہیں دیا گیا، پاک روح صرف ہمیں معجزے کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، پاک روح ہمیں اسی لیے دیا گیا کہ ہم اس کی گواہی دیں اور ہماری گواہی پر معجزوں کی مہر لگ جائے. آمین. سو معجزے مہر ہیں اس منادی پر جو ہم جی اٹھے مسیح کی کرتے ہیں. ہیلیلویا. میں آج ایک ایسے شخص کی گواہی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو یسوع مسیح کا مخالف تھا، جس نے یسوع مسیح کی مصلوبیت کو شاید دیکھا بھی، جس نے یسوع مسیح کا دیدار بھی حاصل کیا ہوگا، جو یسوع مسیح کا قریباً ہم عمر تھا. وہ یسوع مسیح کے نام لینے والوں کا دشمن تھا. گواہیاں بھری پڑی ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے ایسے گواہوں سے. میں اگلا لیکچر اگلی دفعہ تو ہم ہیلنگ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، اسے نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں تاریخ کے گواہوں کی گواہی سنانے کے بعد ہم اس سلسلے کو وائنڈ اپ کریں گے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں صرف جی اٹھے یسوع کی منادی ہی کرتا رہوں تو سال گزر جائیں گے، اس کی منادی ختم نہیں ہوگی. اس لیے نیکسٹ ٹائم ہم تاریخی گواہوں کی گواہیاں سن کے اس کے بعد ہم اس سلسلے کو کلوز کریں گے. تو دس از سیکنڈ لاسٹ لیکچر آف دس سیریز. سو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو مسیحیوں کا دشمن، ان کا مارنے والا، ان کا ستانے والا تھا، جس نے یسوع مسیح کے خاندان کو یعنی کلیسیا کو برباد کرنے کی بھرپور کوشش کی. جی ہاں، میری مراد ساؤل سے ہے، میری مراد ساؤل سے ہے، جس کا نام ساؤل تھا اور بعد میں اس کا نام بدل کر پولوس رکھ دیا گیا. وہ ترسس کا رہنے والا تھا، جو علم اور دانش کا مرکز مانا جاتا ہے، جہاں پر تعلیم و تدریس بدرجہ اتم تھی. وہ اسی ماحول میں پروان چڑھا اور اسے یونانی فلسفوں اور مذہبی فرقوں سے اچھی طرح واقفیت حاصل تھی. وہ یونانی زبان کی بحث اور اس کے تمام دلائل سے، اس کی منطق سے بخوبی آگاہ تھا. اور 14 برس کی عمر میں اسے یروشلم بھیجا گیا. وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے استاد گملییل کا شاگرد تھا، اور اسے اس بات پر فخر بھی تھا کہ میں گملییل کا شاگرد ہوں. شریعت کا وہ ماہر ہے. ہیلیلویا. شریعت کا وہ ماہر ہے اور وہ فریسی ہے. فریسیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فریسی وہ لوگ ہوتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ گناہگار شخص سے ہاتھ ملانا بھی جائز نہیں ہے. میں فریسیوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جس راہ سے گزرتے تھے وہ چلتے چلتے پیچھے سے اپنے قدموں کے نشان مٹاتے چلے جاتے تھے تاکہ ان کے قدموں پر کوئی قدم نہ رکھ لے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہم پاک ہیں. اور انہی فریسیوں اور فقیہوں کو یسوع مسیح نے کہا تھا راست باز کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں. اور پولس ساؤل بھی ان میں سے ایک تھا جو سمجھتا تھا کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، میں راست باز ہوں، میں علم و فضل کا خزانہ ہوں، میرے پاس علم و معرفت کے بھید ہیں، میں وہ ہوں جسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. آمین. ایک خدا پرست یہودی تھا. وہ اپنے بارے میں خود لکھتا ہے. میرے ساتھ کھولیے غلطیوں کے نام
پولس رسول کا خط اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت. غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت میں یہ شریعت کا ماہر، یہ ربی، یہ بنی اسرائیل کا استاد اپنے بارے میں لکھتا ہے، میں یہودی طریق میں اپنے قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا. ہیلیلویا. یہ ایک انتہائی مذہبی انسان تھا، ایسا شخص جو یہودیت کے علاوہ باقی کسی کو دانا نہیں سمجھتا. اسی لیے وہ رومیو کے خط میں لکھتا ہے کہ یہ انجیل جو ہے یہ داناؤں کے لیے بھی ہے، یہ نادانوں کے لیے بھی ہے. اب یہ فکرہ جو ہے یہ بڑے معنی رکھتا ہے. یہودی لوگ جو تھے اور خصوصاً فقی اور فریسی جو تھے یہ اپنے علاوہ باقی سب کو بے وقوف سمجھتے تھے. میری بات یاد رہے گی؟ یہودی آج بھی اسی طرح کے ہیں، یہ اپنے علاوہ باقی سب کو بے وقوف سمجھتے ہیں. اسی لیے پولس جب یسوع کو قبول کر چکتا ہے تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ دناؤں کے لیے بھی خوشخبری ہے اور یہ نادانوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، یہ بے وقوفوں کے لیے بھی خوشخبری ہے اور یہ عقل مندوں کے لیے بھی خوشخبری ہے. یہودی سمجھتے تھے کہ دنیا میں ایک ہی قوم عقل مند ہے اور وہ ہم ہیں، اور فریسی سمجھتے تھے کہ ہماری قوم میں ہم ہی سب سے زیادہ عقل مند ہیں. اور پولس کے اس فکرے سے ہمیں پتہ لگتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا، میں اپنے بزرگوں کی روایتوں میں بڑا سرگرم تھا. آج بھی بہت سارے لوگ اپنے بزرگوں کی روایتوں میں بڑے سرگرم ہیں. ساڈا بابا انج کردا ہوندا سی، ساڈا وڈا انج کردا ہوندا سی. سوری سر، ہم میں سے کوئی بھی پولس کی طرح کا نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی اتنا مذہبی نہیں ہے جتنا پولس ہو سکتا ہے، جتنا ساؤل ہو سکتا ہے. کہتے ہیں میں اپنے بزرگوں کی روایتوں میں سرگرم تھا اور اس نے وہ روایتیں چھوڑ دیں. پولس نے مسیحیت کو غلط ثابت کرنے کی بجائے، یہ فکرہ بڑا غور سے سننے والا ہے، پولس نے یا ساؤل نے مسیحیت کو غلط ثابت کرنے کی بجائے اسے تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اسے یہ نہیں کہا تھا کہ میں مسیحیت کو بحث کے ساتھ غلط ثابت کروں گا. میں کہوں گا یہ دیکھو جی، یہ شریعت کے مطابق یہاں بھی غلطی ہے، یہ شریعت کے مطابق یہاں بھی غلطی ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق یہاں بھی غلط ہے، یہ سایہ کے مطابق یہاں غلط ہے. سوری، اس نے اس کو کسی تعلیمی لحاظ سے غلط ثابت نہیں کرنا چاہا، اس نے اس کو غلط ثابت کرنا ہی نہیں چاہا، بلکہ اس نے اس کو تباہ کر دینے کا فیصلہ کیا کہ میں مسیحیت کو تباہ کر دوں گا. آمین. وہ اگر آپ آیت نمبر 13 دیکھیں، غلطیوں کے نام خط اس کا پہلا باب اس کی 13ویں آیت، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں چنانچہ یہودی طریق میں جو پہلے میرا چال چلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں خدا کی کلیسیا کو از حد ستاتا اور تباہ کرتا تھا. کیا چال چلن ہے اس کا؟ میں ستاتا بھی تھا اور تباہ کرتا تھا. نہ صرف ستاتا بلکہ میں تو اس کو مکمل طور پر ڈسٹروائے کرنا چاہتا تھا، میں اس کو برباد کرنا چاہتا تھا. اعمال 22ویں باب کی 4 اور 5ویں آیت لکھا ہے چنانچہ، وہ کہتا ہے میں تباہ کرتا تھا، چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باندھ باندھ کر اور قید خانے میں ڈال ڈال کر مسیحی طریق والوں کو یہاں تک ستایا کہ مروا بھی ڈالا. یہ ساؤل ہے، کہتے ہیں میں نے ان کو ستایا، میں نے ان کو جیلوں میں ڈالا، میں نے ان کے مردوں اور عورتوں کو گھسیٹا، میں نے ان کو حوالات میں ڈالا، نہ صرف حوالات میں ڈالا، میں نے ان کو مروا بھی ڈالا. چنانچہ سردار کاہن اور سب بزرگ میرے گواہ ہے. وہ کہتا ہے میں منہ زبانی والی باتیں نہیں کر رہا کہ میں کلیسیا کو ستایا کرتا تھا. آپ بزرگوں سے جا کے پوچھ لو، آپ سردار کاہنوں سے جا کے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ ساؤل کہانیاں نہیں بنا رہا، یہ واقعی اس طرح کا شخص تھا. وہ کہتے ہیں میں ستایا کرتا تھا، میں ان کو ستاتا تھا، وہ سب میرے گواہ ہیں. اور ان سے میں بھائیوں کے نام خط لے کر دمشق کو روانہ ہوا تاکہ جتنے وہاں ہوں انہیں بھی باندھ کر یروشلم میں سزا دلانے کو لاؤں.
وہ کہتے ہیں بزرگوں سے جا کے پوچھ لو. میں اس دن بھی جب یہ واقعہ ہوا اس کے ساتھ, وہ کہہ رہے میں اس دن بھی ان سے خط لے کر نکلا تھا, ان سے اجازت نامہ لے کر نکلا تھا کہ مجھے دمشق کے لیے پروانے دو تاکہ وہاں پر جتنے مجھے مسیحی ملے میں ان کو مروا ڈالوں, میں ان کو قید خانے میں لا کے ڈالوں, میں انہیں یورشلیم میں لاؤں اور تمہیں سزا کہوں کہ ان کو سزا دو. سو وہ مسیحت کے خلاف تھا. اور پھر اعمال 22ویں باب کی 9ویں اور 26ویں باب کی 9ویں سے 11ویں آیت میں وہ کہتے ہیں میں نے بھی سمجھا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے بھی سمجھا تھا کہ یسوع ناصری کے نام کی طرح طرح سے مخالفت کرنا مجھ پر فرض ہے. کیسی بات ہے؟ کہہ رہے کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ یسوع کے نام کی مخالفت طرح طرح سے کرنا مجھ پر فرض ہے. چنانچہ میں نے یروشلم میں ایسا ہی کیا اور سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار پا کر بہت سے مقدسوں کو قید میں ڈالا, اور جب وہ قتل کیے جاتے تھے تو میں بھی یہی رائے دیتا تھا, اور ہر عبادت خانے میں انہیں سزا دلا کر زبردستی ان سے کفر کہلواتا تھا, بلکہ ان کی مخالفت میں ایسا دیوانہ بنا کہ غیر شہروں میں بھی جا کر انہیں ستاتا تھا. یہ کون ہے؟ یہ ساؤل ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اینا دیوانہ ہو گیا سا, میں اینا شدائی ہو گیا سا کہ میں نہ صرف یروشلم بلکہ میں دوجے شہراں چ بھی جانا سا کہ اتنے جننے بھی کرسچن ہون میں انہاں نوں سزا دلواواں, انہاں نوں ماراں. تے جدوں کسے مسیحی نوں مذہبی کورٹ یا کوئی ہور کورٹ موت دی سزا سناندا سی تے ادوں میں بھی کہنا سا تسی ٹھیک کرو, ٹھیک ہے اس طرح ہی ہونا چاہیے, انہاں نوں مار دیو, کسے مسیحی نوں زندہ رہن دا کوئی حق نہیں. یہ کون ہے؟ یہ ساؤل ہے. وہ کہتا ہے میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا. اور جب اسطفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا اعمال کی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا. ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا, اور وہ اسی طرح سے کرتا چلا جا رہا تھا. لیکن ایک دم کچھ ایسا ہوا جس نے ساؤل کی زندگی کو بدل ڈالا. آمین. جس نے ساؤل کی زندگی کو بدل ڈالا, اور اس کی تبدیلی کو دنیا نہیں بھول سکتی. دنیا ساؤل کی تبدیلی کو نہیں بھول سکتی. حتیٰ کہ ابتدائی مسیحی جنہوں نے اس کے ہاتھوں اظہار رسانی سے ہی اس کی تبدیلی کا انہیں بھی پہلے یقین نہ آیا. وہ بھی سمجھتے تھے کہ نہیں ایتھے اس لیے آیا کہ پھر سانوں مروائے. جب پولوس ان کے گرجوں میں جاتا, ان کے عبادت خانوں میں جاتا, جہاں وہ عبادت کرتے تھے, وہاں پر جب ساؤل جاتا تو وہ اس سے ڈر جاتے تھے. اعمال 9 باب کی 20ویں سے 23ویں آیت میں وہ اس بیان کو دیتا ہے. یہ بیان اس کا یہاں پہ لکھا ہے جب اس کی تبدیلی کیسے ہوئی. جب وہ دمشق جا رہا تھا سردار کاہنوں سے, میں تبدیلی کا تھوڑا سا واقعہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب وہ دمشق جا رہا تھا پروانے لے کے, اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے. لکھا ہوا ہے کہ دمشق کی راہ پر چلتے ہوئے اس پر آسمان سے ایک نور چمکا. ہیلیلویا. آسمان سے ایک نور چمکا. جب مسیحت کی مخالفت ہوتی ہے آسمان سے نور چمکتا ہے. آمین. سو آسمان سے نور چمکا, اور وہ لکھتا ہے کہ میں گر پڑا, اور جب وہ گرا تو اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں, اور آسمان سے آواز آئی, اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اس نے کہا اے خداوند جناب. خداوند کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی ڈیائٹی کو مان رہا تھا, وہ اس کی خداوندیت کو مان رہا تھا, وہ اس کی الوہیت کو مان رہا تھا. نہیں, یہاں پر خداوند اس نے کہا ہے جناب کے زمرے میں, سر ہو آر یو, جناب آپ کون ہیں جنہیں میں ستاتا ہوں. آسمان سے کیا آواز آئی؟ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے, لیکن اب اٹھ, تجھے میرے نام کی خاطر بہت سارے دکھ سہنے ہوں گے, تو جا. اور اس کے ساتھی جو اس کے ساتھ تھے
وہ اس کو لے گئے اور جا کر اسے ایک جگہ پہ رکھا اور وہاں پر وہ دعا کرتا رہا اور خداوند نے اپنے ایک بندے کو جس کا نام حننیہ تھا اسے بھیجا اور حننیہ سے کہا کہ جا اٹھ اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے. کون سی جگہ؟ اس کا نام تھا سیدھا، جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے. اب ساؤل اندھا ہو گیا ہے اور دعا کر رہا ہے، اور اس نے حننیہ نام ایک شخص کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بھی نہ ہو جائے. حننیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بہت سے لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے. اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں تک کہ ان کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان کو باندھ لے. مگر خداوند نے اس سے کہا تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اور میں اسے جتا دوں گا، میں اسے جتا جن یسو نو ستان دے ہو نا اے فکر سارے لئی. اے یسو نو ستان والے مطلب ستان دے مختلف طریقے نے نا. اسی اگر اپنا چال چلن ٹھیک نہیں رکھ دیتے پھر بھی یسو نو ستانے ہیں. اگر اسی توبہ دے مطابق زندگی بسر نہیں کر دے تے پھر بھی یسو نو ستانے ہیں. اگر اسی توبہ نہیں کر دے تے پھر بھی یسو نو ستانے ہیں. یسو کہندا ہے میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا. ستانے والے سنبھل جائیں، ایسا نہ ہو کہ جتنے دکھ آپ نے دیے ہیں، جتنے دکھ میں نے دیے ہیں، اس سے زیادہ دکھ پھر ہمیں سہنے پڑ جائیں. حننیہ ایک ایسی گمنام سی پرسنالٹی ہے. میں یہاں پر انکریج کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ہم سٹیج پر نہیں آتے لیکن ہم تو بڑی دعا کرتے ہیں، ہم تو بڑے روزے رکھتے ہیں. میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا، حننیہ ان میں سے ایک ہے جس کا ذکر صرف یہاں آیا ہے، اس کے بعد اس کا ذکر کبھی نہیں آیا. لیکن وہ اس شخص پر ہاتھ رکھنے والا ٹھہرا جس نے نئے عہد نامے میں سب سے زیادہ خطوط لکھے ہیں اور جس نے دنیا کو بدل ڈالا. آمین. ہو سکتا ہے آپ وہ ہوں جس کے ہاتھ رکھنے سے کسی پادری صاحب کی ہیلپ ہو. آمین. آپ کی دعا کرنے سے کوئی پاسٹر گرنے سے بچ جائے، آپ کے دعا کرنے سے کسی پادری کو قوت مل جائے. آمین. حننیہ ایسا ہی ایک شخص تھا. حننیہ گیا، اس نے ساؤل پر ہاتھ رکھے، اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے. اس کے بعد اس نے بپتسمہ لیا اور کھایا پیا اور خداوند کی منادی میں مشغول ہو گیا. اور جب وہ شفا پا گیا تو پھر وہ کہتا ہے، فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا. جب پولوس بن گیا، وہ جب اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے تو وہ یسوع کے نام کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جو یروشلم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا تھا، اور یہاں بھی اسی لیے آیا ہے کہ ان کو باندھ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے. لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیح یہی ہے دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا. اور جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ کیا. آمین. پہلے وہ کیا کر رہے؟ پہلے وہ مسیحوں کو ستا رہے، لیکن اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ہر عبادت خانے میں جاتا ہے اور جا کر منادی کرتا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے، وہی ہے جو مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے، وہی ہے جو مصلوب ہوا. آپ کہیں گے یہاں تو اس نے کہیں نہیں کہا. پہلا کرنتھیوں 15واں باب، اس کی پہلی 4 آیتیں پڑھ لیجئے. وہ کیا کہتا ہے کہ مسیح یسوع کتاب مقدس کے مطابق میرے گناہوں کے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہیلیلویا.
وہ جو مسیح کا ستانے والا تھا، وہ جو مسیح کے لوگوں کو مرواتا تھا، وہ جو مسیح کے لوگوں کو قتل کرواتا تھا، آج وہی کہتا ہے کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہیلیلویا! کیا یہ بات، کیا یہ بات اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یسوع واقعی مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ ایک فریسی کہہ رہے جو اس کا ستانے والا تھا، ایک فریسی کہہ رہے جو کلیسیا کے خلاف تھا، ایک فریسی کہہ رہے جس نے کئیوں کو ستایا تھا، ایک فریسی کہہ رہے جس نے کئی اس کے نام لینے والوں کو قتل کروایا تھا، آج وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آج وہ کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور یسوع کے لیے مرنا میرے واسطے نفع ہے۔ اب اسے پتہ لگ گیا ہے کہ اگر میں مسیح مصلوب کے پیچھے چلوں گا تو نفع ہی نفع ہے۔ آمین۔ جو مسیح کے پیچھے چلتے ہیں وہ نفع میں رہتے ہیں، جو مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں وہ نقصان میں رہتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی۔ یسوع نے یہی کہا تھا، کیا کہا تھا؟ جو میرے لیے اور انجیل کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑے گا اسے اس دنیا میں 100 گنا ملے گا اور آنے والے عالم میں اسے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ پولوس نے اپنا رتبہ چھوڑا، وہ ربی تھا، اس نے رتبہ چھوڑا، وہ فریسی تھا، اس نے فریسیت چھوڑی، وہ رومی شہری تھا، کئی دفعہ اس نے اپنے رومی شہری ہونے کے حق کو استعمال نہ کیا، وہ مسیح کی خاطر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ اب میں زندہ نہ رہا۔ غلطیوں 2 باب کی 20ویں آیت میں وہ مسیح کا ستانے والا، وہ مسیحوں کو تنگ کرنے والا، وہ مسیح کو ذلیل کرنے والا، وہ مسیح کے نام کی تکفیر کرنے والا، وہ مسیحیت کو بدعت کہنے والا آج یہ کہتا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ وہ یہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اس کے یہ بیانات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آمین۔ وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دے رہا کیونکہ وہ فریسی ہے، وہ جھوٹ کے پیچھے چل ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ فریسی ہے، وہ شریعت کا ایک سچا پابند ہے، وہ شریعت کی سچی پابندی کرتا ہے، وہ شریعت کا سچا پیروکار ہے، وہ جھوٹ کا پیروکار نہیں ہے، وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دے رہا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس نے کتاب مقدس میں سے ثابت کیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی نے شاید ایسی بات نہیں کی کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ ماہر کتاب تھا، وہ شریعت کا ماہر تھا، اسے پتا تھا کہ شریعت کی کون سی نبوت یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، اسے اسی لیے واشگاف الفاظ میں یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی گواہی دی۔ آمین۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہیلیلویا۔ اس کی قبر خالی ہے۔ پولوس جیسا شخص جھوٹ کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا، پول جیسا شخص جھوٹ کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا، وہ جھوٹ کی خاطر کوڑے نہیں کھا رہا۔ آمین۔ وہ جھوٹ کی خاطر کوڑے نہیں کھا رہا، وہ کہتے ہیں اب مجھے کوئی نہ ستائے، میں اپنے بدن پر مسیح کے زخموں کے نشان لیے پھرتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ وہ مسیح کی خاطر دکھ سہتا ہے، وہ مسیح کی خاطر بادشاہوں کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ اگرپا بادشاہ کے سامنے تھا ہے نا، تو بادشاہ نے پتہ کیا کہا؟ وہ وہاں پر مسیح کی بہانے سے مسیح کی منادی کر رہا تھا، چوپڑا ہی نہیں ہے نا، وہ بہانے سے مسیح کی منادی کر رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کیا کہا؟ اے پولوس، اے سول، تو تھوڑی سی باتیں کر کے ہمیں مسیحی کرنا چاہتا ہے؟ تو پولوس وہاں پر بھی نہیں ڈرا، اگر وہ جھوٹ کا مناد ہوتا تو ڈر جاتا۔ وہ کہتا ہے بادشاہ میری تو یہ خواہش ہے کہ ان لوہے کی بیڑیوں کے علاوہ جتنے انسان یہاں پر موجود ہیں وہ سارے ہی مسیحی ہو جائے۔ کیا کوئی جھوٹ کی خاطر ایسی بات کرتا ہے؟ نو، اسے پتا ہے کہ زندہ مسیح سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور وہ اس بات کو واضح طور پر کہتا ہے کہ یسوع 500 بھائیوں پر ظاہر ہوا اور سب سے آخر میں وہاں پر وہ اپنے لیے نا کچھ خاص الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کوئی مجھے بتائے گا خاص الفاظ وہ کیا استعمال کرتا ہے؟ سب سے آخر میں مجھ پر
مجھے بیچ والے لفظ چاہیے. یا جو ادھورے دنوں کی پیدائش ہو مجھ پر ظاہر ہوا. ہیلیلویا. وہ اپنے بارے میں کتنے گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میں جو ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں, سب سے آخر میں مجھ پر یسوع ظاہر ہوا. تو زندہ ہوا یسوع اس پر ظاہر ہوا, اور وہ چلا چلا کے کہتا ہے کہ میں مسیح کے مرنے, دفن ہونے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کا گواہ ہوں. آمین. مسیح تو وہ ہے جس کی گواہی اس کے دشمن بھی دیتے ہیں. یہ دشمن ہی تو تھا. ہیلیلویا. یہ دشمن ہی تو تھا. میرے پاس بتھیری ایسی گواہیاں موجود ہیں, بتھیری. لیکن آج میں صرف پولوس کی سٹوری سنانا چاہوں گا. اگلی دفعہ میں اور بہتوں کی سٹوریاں آپ کو سناؤں گا, اور بہتوں کی سٹوریاں آپ کو سناؤں گا جو آپ کے ایمان کو تازہ کریں گے. وہ جو یسوع مسیح کا نام لینے والوں کو گولیاں مارتے تھے, وہ جو یسوع کا نام لینے والوں کو قتل کرواتے تھے, آخر کا یسوع سے ملاقات ہونے کے بعد وہ یسوع مسیح کے شاگرد بن گئے. آمین. تو کیا کوئی شخص جھوٹ کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہے؟ نہیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو پولوس ہے اسے یسوع مسیح کی خاطر بڑی منادی کی. جی ہاں, اسے یسوع مسیح کی بڑی منادی کی, اسے کلیسیائیں قائم کی. لیکن یاد رکھیے, جب اس کی جی اٹھے یسوع سے ملاقات ہوئی تو اس نے 3 مشنری سفر کیے. کتنے؟ 3. اور مزے کی بات پتہ کیا ہے, اس کے پاس فورچون نہیں تھی, اس کے پاس مرسڈیز نہیں تھی, اس کے پاس شاید وہ چھوٹی گاڑی کون سی ہوتی ہے جو سب سے گھٹیا آج کل گنی جاتی, میران بھی نہیں تھی. سوری, اس کے پاس بائک بھی نہیں تھی, اور اس کے پاس تو شاید سائیکل بھی نہیں تھی, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہاں, لیکن اس نے 3 مشنری سفر کیے. کبھی وہ قیدی بن کے چلا گیا تو کبھی وہ پیدل ہی چلا گیا, اور اس نے 3 مشنری سفر کیے, اور عمر بھر اس نے یسوع مسیح کی بشارت دی, کلیسیائیں قائم کی, اور اس نے رومی سلطنت اور مغربی معاشرے کو بدل کے رکھ دیا. ہیلیلویا. اس نے رومی سلطنت کو بدل ڈالا, اس نے مغربی معاشرے کو بدل ڈالا, اور مسیح کا سچا مبشر بنا. کیوں؟ اس کی جی اٹھے یسوع سے ملاقات ہوئی تھی. ہیلیلویا. کیا یسوع زندہ ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یسوع زندہ ہوا ہے؟ کہ آپ یسوع کی خاطر کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہ آپ یسوع کی خاطر کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر میں وہی کہوں گا, جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو, اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو ان سب باتوں کی تعلیم دو جن کا یسوع نے ہمیں حکم دیا. اور یسوع فرماتا ہے, میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ایک رائٹر, ایک مورخ لکھتا ہے کہ پولوس کی کامیابیوں کے آگے, پولوس کی کامیابیوں کے مقابلے میں سکندر اور نپولین کی کامیابیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کیوں؟ انہوں نے بندوقوں سے دنیا کو جیتا, انہوں نے تلواروں سے دنیا کو جیتا, انہوں نے نیزوں اور بھالوں سے دنیا کو جیتا, انہوں نے مین پاور سے دنیا کو جیتا. لیکن پولوس وہ ہے جو اپنے لفظوں سے, روح القدس کی قوت سے, روح القدس کی قدرت سے, معجزات سے, شفاؤں سے, یسوع مسیح کے جی اٹھی قدرت کے ساتھ پوری دنیا پر غالب رہا. آمین. سکندر نے زور مارا آدمیوں کے ساتھ, نپولین اور ہٹلر لڑے فوجوں کو ساتھ لے کے, لیکن یہ وہ ہے جس کے ساتھ لشکر ہے, جس کے ساتھ آسمانی لشکر ہے, جس کے ساتھ آسمانی فوجیں ہیں, جس کے ساتھ آسمانوں کا بادشاہ ہے. اسے یقین تھا کہ وہ جو کہہ کے گیا نا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں, وہ واقعی ساتھ ہے. آمین. ایک شخص بنام ساؤل پولوس بن گیا جب اس کی جی اٹھے یسوع سے ملاقات ہو گئی. وہ اس بات کا گواہ ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. کہ آپ کی یسوع سے ملاقات ہوئی, کہ آپ نے یسوع کو دیکھا. میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا,
میں آپ کو ایک اور چیز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کو ضرور دھیان میں رکھیے. ہم نیکسٹ اکتوبر سے اسی سال کے اکتوبر سے، نیکسٹ اکتوبر آپ 2023 نہ سمجھ لیجئے گا، اکتوبر سے ہم لوگ چرچ کے فوراً بعد ہم یہاں پر دعا میں ٹھہرا کریں گے، اور اس میں ہم لوگ سکھائیں گے کہ دعا کیسے کی جاتی ہے. رائٹ؟ دعائیہ سیشنز ہوں گے اور ہم پاورفل اور ڈیپ پریئرز کرنا سکھائیں گے، ایسی دعائیں جو واقعی آسمان کو زمین پر لے آتے. ہم بہت جلد اسکول آف پریئر شروع کرنے جا رہے ہیں. ہیلیلویا. اسکول آف ورشپ تو ہو گیا نا. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اسکول آف پریئر. ہیلیلویا. اسکول آف پریئر کسی کے پاس نہیں ہے ابھی تک. یہ خداوند نے ہمیں ویژن بخشی ہے کہ ہم اسکول آف پریئر بنائیں. اسکول آف پریئر. اور اس میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ مجھے پتہ نہیں ہونے والے. اس میں وہی ہوں گے جن کے دل خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. آمین. یہاں پہ وہی بیٹھیں گے جو بیٹھ سکتے ہیں، جو گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں، جنہیں نہ پانی کی پیاس لگے نہ روٹی کی بھوک لگے، اور وہ یسوع کے ساتھ ہم آواز ہو کر کہہ سکیں کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے. آمین. یہاں پر یہ سارا سلسلہ شروع کیا جائے گا. میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ کیا آپ کی یسوع سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے تو پھر ڈیپ پریئرز میں بیٹھیے، یسوع آپ سے ملے گا. بات یہ ہے بیچ میں. Would you like to see your Christ? کیا آپ اپنے مسیحا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ یا تو اپنی کوٹھری کا دروازہ بند کیجئے اور بیٹھ جائیے. Christ will come. آمین. یسوع ضرور آئے گا، وہ آپ کو ملے گا. اور ایک شخص کو زندگی میں کم از کم ایک دفعہ یسوع سے انکاؤنٹر ضرور کرنا چاہیے. اگر آپ صحیح مسیحی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں نا تو زندگی میں ایک دفعہ یسوع سے ضرور ملیں، اور روزہ رکھیں، دعا میں بیٹھ جائیں، گہری دعا میں بیٹھ جائیں، ڈیپ پریئرز میں بیٹھ جائیں، اور یسوع سے کہیں یسوع ہون تے مل کے ہی اٹھاں گے، یا آر تے یا بار ہون تے مل کے ہی اٹھاں گے. سوڑے ہاں آئیں گا تے پھر ہی گل بنے گی. یقین مانیے وہ آپ کی تڑپ، آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ سے ملاقات کے لیے ضرور آئے گا. آمین. کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ یس. پولوس جان گیا کہ وہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اس نے جی اٹھے یسوع کی مرادی کرنا شروع کر دی. اس نے اس کی خاطر سارے دکھ سہنے کا فیصلہ کیا. اگر میری اور آپ کی ملاقات یسوع سے ہوئی ہے، اگر میں نے اور آپ نے یہ جان لیا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو آؤ آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم لوگوں کی جی اٹھے یسوع سے ملاقات ضرور کروائیں گے، گواہی دیں گے. ہم گواہ ہیں. لکھا ہوا ہے روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم گواہ ہو گئے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے کہیں، اے خداوند میں بھی پولوس کی طرح تیرے جی اٹھنے کی منادی ضرور کروں گا، تو مجھے قوت سے بھر دے.